حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کئی عظیم جنگیں اور فتوحات ہوئیں جنہوں نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی اور اسلامی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا۔ جنگ قادسیہ 16 ہجری 637 عیسوی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور ساسانی سلطنت فارس کے درمیان ہوئی۔ فارس کی طاقتور سلطنت اسلام کے پھیلاؤ کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھی۔ اس جنگ کی قیادت مشہور صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ایک جاندار خط لکھا جس میں اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کی تلقین کی گئی۔ یہ جنگ 4 دن تک جاری رہی اور مسلمانوں نے کثیر مشکلات کے باوجود فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں دجلہ اور فرات کے کنارے اسلامی جھنڈا لہرایا گیا اور فارس کا زوال شروع ہوا۔ جنگ یرموک 15 ہجری 636 عیسوی۔ یہ جنگ بازنطین رومی سلطنت کے خلاف ہوئی جو شام پر قابض تھی۔ مسلمانوں نے شام کو آزاد کرانے کے لیے رومی افواج کا سامنا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ معرکہ لڑا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوجی قیادت کرنے کا حکم دیا۔ یرموک کے میدان میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جہاں رومی سلطنت کی عظیم فوج کو شکست دی گئی۔ اس جنگ کے بعد شام کے بڑے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے۔ فتح بیت المقدس 16 ہجری 637 عیسوی۔ بیت المقدس یروشلم کو عیسائی بازنطین سلطنت کے قبضے سے آزاد کرانے کا فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا۔ عیسائیوں نے مطالبہ کیا کہ شہر کی چابیاں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے بیت المقدس آئے جہاں انتہائی سادگی سے معاہدہ کیا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ہر مذہب کے افراد کے حقوق محفوظ کیے گئے۔ جنگ نہاوند 21 ہجری 642 عیسوی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور فارس کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی۔ فارس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی منصوبہ بندی خود کی اور فوج کو ضروری ہدایات دیں۔ نہاوند کے میدان میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی جس کے بعد فارس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان جنگوں کے ذریعے اسلام کے پیغام کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا گیا۔ ان جنگوں میں اللہ پر بھروسہ، قیادت کی حکمت اور اسلامی اصولوں کی پاسداری سب سے نمایاں تھی۔